پاکستان سٹیزنز پورٹل پر شکایت کی ایک درخواست اپلوڈ کی گئی۔ درخواست پر 2 فیصلے جاری کیے گئے، ایک اصلی فیصلہ درخواست گزار کو سنانے کے لیے اور ایک جعلی فیصلہ ارباب اختیار کو دکھانے کے لیے۔ اگر آپ ابھی تک یہ جان نہیں پائے کہ ملک میں تبدیلی کو جس طرح آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آ رہی، تو اس مختصر احوال سے آپ جان لیں گے کہ ملکی ادارے اور افسر شاہی نہ صرف ہر تبدیلی کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے 40 سالہ کرپشن کے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے بڑی مہارت سے حکام بالا کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک رہے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ صرف چند سال پہلے تک عوام اپنی چھوٹی بڑی شکایات کی درخواستیں لیے دفتروں کے دھکے کھایا کرتے تھے اور اکثر ان کی سنوائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس ظالمانہ طریقے میں تبدیلی کے لیے وزیر اعظم صاحب نے سٹیزنز پورٹل کے نام سے عوام کے لیے آن لائن شکایت درج کرنے کا ایک انتہائی آسان اور مؤثر نظام شروع کیا۔ اس نظام میں جب کوئی شکایت درج کر دی جاتی ہے تو اس شکایت پر ایک خود کار مشین کی طرح کارروائی ہوتی ہے اور شکایت کو ایک معینہ مدت کے اندر منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ اس نئی خود کار مشین میں جو پرزے لگائے گئے وہ وہی پرانے زنگ آلود نظام کے کرپشن کی کالک سے بھرے ہوئے پرزے ہیں، جنہیں پگھلانا اور نئے سرے سے ڈھالنا شاید جہنم کی آگ کے سوا دنیا کی کوئی بھٹی نہیں کر سکتی۔ چند ماہ پہلے میں نے اپنے ایک ریلیٹو کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کی شکایت سٹیزن پورٹل پر اپلوڈ کی۔ سٹیزن پورٹل کے قانون کے مطابق اس شکایت پر ہر صورت میں 40 دن کے اندر کارروائی مکمل کرنا ضروری تھا۔ شکایت کو ایک نمبر الاٹ کر دیا گیا اور پھر زنگ آلود پرزوں کو اس پر کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ 40 سالہ کرپشن کی کالک والے سیاہ دل لوگ ذاتی مفاد حاصل کیے بغیر بھلا کیوں کر کسی کی شکایت کو دور کرنا قبول کر سکتے ہیں، اور ان کی کمینگی صرف اس حد تک محدود نہیں کہ وہ سائل کا بھلا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایک طرف وہ سائل کا مسئلہ حل نہیں کرتے اور دوسری طرف وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائل کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ اب اسی میری شکایت کی درخواست کا نتیجہ ہی دیکھ لیجئے۔ یہ درخواست ایک واضح ظلم اور حق تلفی کی شکایت تھی کہ جس کا دور کیا جانا نہ صرف حکومت پنجاب کے قانون کے مطابق تھا بلکہ حقوق انسانی کے تحت بھی ضروری تھا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو درخواست گزار کو اس کا حق نہیں دیا گیا، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ظاہر کیا گیا کہ درخواست گزار کو اس کا حق دے دیا گیا ہے۔ ایک ہی درخواست کے 2 مختلف فیصلے جاری کیے گئے، ایک فیصلہ درخواست گزار کے لیے اور دوسرا حکومت کے لیے۔ درخواست گزار کو ڈاک کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کی درخواست پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے: ریلیف ناٹ گرانٹڈ، یعنی درخواست میں مذکورہ حق نہ دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سٹیزنز پورٹل میں اسی درخواست کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پارشل ریلیف گرانٹڈ، یعنی درخواست گزار کو اس کی درخواست میں مذکورہ حق جزوی طور پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک ہی درخواست، ایک ہی شکایت نمبر اور 2 مختلف فیصلے، ایک فیصلہ درخواست گزار یعنی حق مانگنے والے کے منہ پر مارنے کے لیے اور دوسرا فیصلہ وزیر اعظم یعنی حق دلانے والے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے جھوٹا فیصلہ ریلیف گرانٹڈ، جبکہ درخواست گزار کے لیے اصل فیصلہ ریلیف ناٹ گرانٹڈ۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ملک کے سارے نظام کی پوری مشینری ہی کالک زدہ گندے پرزوں سے چل رہی ہو تو پھر ایک اکیلا شخص تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ وزیر اعظم ہر ایک شخص سے انفرادی طور پر تو نہیں پوچھ سکتا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ حل ہوا یا نہیں۔ وزیر اعظم تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ سٹیزنز پورٹل کا ڈیٹا چیک کر لے کہ کتنی درخواستیں جمع کرائی گئیں اور کتنوں کے مسائل حل کیے گئے۔ اگر وزیر اعظم کو ہر درخواست کے نتیجے میں یہی دکھایا جاتا رہے کہ ریلیف گرانٹڈ، ریلیف گرانٹڈ، ریلیف گرانٹڈ، جبکہ ملک کی کالک زدہ مشینری بدستور عوام کے حقوق غصب کرتی رہے اور جائز حقوق کی درخواستوں پر ریلیف ناٹ گرانٹڈ کے فیصلے کرتی رہے، تو پھر تبدیلی کا آنا تو دور کی بات، تبدیلی کی امید رکھنا بھی محال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ظالموں اور ناجائز مفاد پرستوں سے پاک کرے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔